اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے اچھے کام انجام دیے ہیں۔ آپ نے لباس احرام پہن کر خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا ہے۔ آپ نے بہت سے غریبوں اور پریشان حال افراد کی مدد کی ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اور قدر کی راتوں میں اپنے مہربان خدا سے راز و نیاز اور مناجاتیں کی ہیں۔ لیکن آج ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ واقعی ان تمام اچھے کاموں میں سے کون سا ایسا کام ہے جو سب پر سبقت کا مظاہرہ کر کے ہمارے لیے رحمت خدا کی بارش کروا سکتا ہے۔ رحمت خدا کی بارش، جی ہاں، خداوند عالم تو ہمارا منتظر ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے تاکہ ہم کسی بہانے سے اس کی بارگاہ میں جائیں اور وہ ہمیں اپنی مہربان آغوش میں جگہ دے۔ ان لوگوں کو مبارکباد کہ جنہوں نے خداوند عالم کی رضایت و خوشنودی کا مزہ چکھ لیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی خوشنودی کا مزہ یہ ایک الگ ہی چیز ہے۔ آج انسان سکون کی تلاش میں ہے، نہیں معلوم وہ سکون کے لیے کہاں کہاں جاتا ہے، کیا کیا عمل انجام دیتا ہے تاکہ اسے زندگی میں سکون میسر ہو، لیکن اس کے بعد بھی وہ بے چین ہے، پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خداوند عالم کی خوشنودی کا مزہ نہیں چکھا۔ لیکن جن لوگوں نے بھی چکھ لیا ہے ان کے قلوب پرسکون ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم سب سے پہلے اور جلدی خداوند عالم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو چلے امام علیہ السلام کے در پر پوچھیں، اے میرے مولا اور آقا، کی بتائیں کہ ہم کس طرح سے اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ امام فرماتے ہیں کہ والدین کے احترام سے زیادہ جلدی کوئی بھی عبادت خداوند عالم کی خوشنودی سے بہرامند نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے خداوند عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کا، جو جلدی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ ہے والدین کا احترام کرنا۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ایک ہے احترام کرنا۔ ان دونوں چیزوں میں بہت اہم فرق ہے، اسی چیز پر ہمیں غور کرنا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ احترام کرنے کا مرحلہ نیکی کرنے سے بالاتر ہے۔ امام علیہ السلام نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے بجائے ان کے احترام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ دیکھیے، احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ احترام کیا ہے؟ ممکن ہے ایک شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور ان کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے لیے زندگی کے تمام تر امکانات فراہم کرے، مثلا ہر مہینے 5,000، 10,000، 25,000 روپے ان تک پہنچائے، لیکن قلبی اعتبار سے ان سے جدا ہو، مثلا دل میں وہ محبت، وہ جذبہ نہ ہو۔ ان کے ساتھ اس طرح نیکی کرنا اور ان کی اس طرح خدمت کرنا خدا کی خوشنودی کے حصول کا باعث ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے دل میں ان کے لیے ایک مخصوص جگہ دینی چاہیے، اپنے دل میں ان سے محبت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہی ماں باپ کا احترام ہے۔ ورنہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے اور آپ لاکھوں روپے بھی ماں باپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ان سے محبت کا جذبہ نہیں ہے، وہ الفت نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ یقین جانیے کہ والدین بہت جلد اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے یا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر اگر آپ مغرور ہو گئے، ماں باپ سے محبت کو اپنی شان کے خلاف سمجھنے لگے اور ان کے احترام اور اکرام کو اپنی حیثیت کے منافی سمجھنے لگے، تو اس وقت بھی کیا ہوگا؟ اس وقت بھی والدین کچھ آپ سے نہ کہیں گے، لیکن آپ کے طور طریقے سے، آپ کے آداب و اطوار سے وہ بخوبی سمجھ لیں گے آپ کی نگاہوں سے کہ میری اولاد کے دل میں میرے لیے محبت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورت میں یہ سمجھ لیں کہ آپ سب سے بڑی اور بہترین عبادت سے محروم ہو گئے۔ اب اس کی جانب انسان متوجہ ہوتا ہے، آپ متوجہ ہوں گے، لیکن کب ہوں گے؟ جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ آپ ان کی قبر کے پہلو میں بیٹھے ہوئے افسوس کریں گے، اے کاش، اے کاش، اے کاش کچھ دن اور ماں باپ زندہ ہوتے اور میں اپنی محبت ان پر نچھاور کرتا، مگر افسوس اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔
لہٰذا جب تک آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں ان سے اپنی محبت اور الفت کا مظاہرہ کیجیے، اظہار کیا کرے محبت کا۔ خداوند عالم ماں باپ سے آپ کی اس محبت کو دیکھے اور آپ سے راضی و خوشنود ہو جائے، کیونکہ ماں باپ کی رضایت کے ذریعے ہی خدا کی رضایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس سے بڑا تحفہ اور انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ خدا مہربان ہم سے راضی ہو جائے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور ان سے محبت کر کے ہی دنیا میں بھی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے اور آخرت میں بھی ابدی سکون سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو والدین سے محبت کرنے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔